ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک خاص مسئلہ کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ولد الزنا کی امامت جائز ہے یا نہیں، یعنی ایسا شخص جو ولد الحرام ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کیونکہ بعض جگہوں پہ اس طرح کے کیسز آئیں کہ ولد الحرام کا الزام ہے اس پر، ہے یا نہیں ہے یہ توثیق کے ساتھ تو بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس پر ولد الحرام کے ہونے کا الزام ہے. لوگ سمجھتے ہیں ولد الحرام، ممکن ہو ایسا ہے، اور وہ شخص جو ہے عالم فاضل ہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، تو اس کا امامت کرنا لوگوں کو ناپسند ہے. لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے لوگ اسے مکروہ نہیں سمجھتے، بلکہ فقہ حنفیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ نابینا اور حرامی کے پیچھے نماز مکروہ ہے. نابینا اور حرامی کے پیچھے یعنی ولد الحرام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے. لیکن بعد میں اس سے بعض علماء دیوبند نے، جیسے کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے، کہ ولد الحرام کے پیچھے نماز جائز ہے. اور یہ غلط فہمی لگی ہے بعض ضعیف یہاں تک کہ موضوع روایت کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخر میں ان روایتوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں ضرور عرض کروں گا. ابھی آپ یہ سمجھیے کہ ولد الزنا کسے کہا جاتا ہے. ولد الزنا کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یعنی ایک زانی اور زانیہ کے فعل زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ولد الزنا یا ولد الحرام کہا جاتا ہے. یہاں یہ بات آپ پوری طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ بچے کا پیدا ہونا یہ سنت اللہ ہے. یعنی ایک مرد اور ایک عورت کا جب نطفہ عورت کے رحم مادر میں جب قرار پاتا ہے تو کچھ مدت تک رہنے کے بعد بچہ اپنی پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد اپنے وقت مقررہ پر جب وہ باہر آ جاتا ہے تو یہ سنت اللہ کے مطابق ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. تو حرام فعل کرنے والا مرد ہے، حرام فعل کرنے والی عورت ہے. یعنی بچے کے والد اور والدہ نے حرام فعل کا ارتکاب کیا یعنی زنا کیا. اس معاملے میں، اس کام میں نہ بچے کا ارادہ شامل ہے نہ بچے کا فعل شامل ہے. تو پھر اس بچے پر گناہ کس بات کا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. تو یقیناً بچے کے والدین نے یعنی والد اور والدہ نے جو حرکت کی ہے وہ حرام ہے. اس کے اوپر جو اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر جو سزا ہے وہ نافذ کی جائے گی. لیکن بچہ جو ہے وہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے تحت آتا ہے کہ بچے کا نہ ارادہ شامل ہے نہ فعل شامل ہے، تو اس پر کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ذریعے سے کہ رفع القلم عن ثلاثة، یعنی 3 لوگوں کے اوپر سے جو قلم ہے اس کو روک لیا گیا ہے. وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ ہے. تو بچہ کیا ہے؟ مرفوع القلم ہے، یعنی معصوم جیسا ہے، مرفوع القلم ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو وہ دین اسلام پر وہ بچہ پیدا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کا ارادہ تک شامل نہیں ہے، لہٰذا وہ بچہ گناہگار نہیں ہے. نمبر 3، وہ بچہ جو ہے بلوغت سے پہلے اگر فوت ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ اعلم بما كانوا عاملین. لہذا بچے کو کسی بھی طرح سے گنہگار نہیں کہا جا سکتا. بچے کو کسی بھی طرح سے گنہگار نہیں کہا جا سکتا. ایک مرد اور عورت نے فعل زنا کیا، اس کے تحت سنت اللہ کے تحت جو نطفہ قرار پایا، اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوا. بچے کا نہ ارادہ شامل ہے نہ فعل شامل ہے، لہٰذا بچے پر کوئی گناہ نہیں، اس کے پیدا ہونے پر اس کو کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رفع القلم عن ثلاثة، 3 لوگوں پر سے جو قلم کو روک لیا گیا ہے، مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ ہے، لہٰذا وہ بچہ مرفوع القلم ہے. نمبر 3 کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے. تو وہ دین پر بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا ولد الحرام، ولد الزنا کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ملامت والی بات نہیں. جو بھی ملامت ہے اس کے والدین نے جو غلط حرکت کی ہے اس کے اوپر ہے. یہ بات کلیئر ہے. اب آگے سمجھیے. اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، عالم فاضل بنتا ہے، متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے،
تو وہ ایک اچھا انسان ہی نہیں، ایک اچھا مسلمان اور مومن ہی نہیں بلکہ ولی اللہ بن سکتا ہے، پھر اس کی امامت کیوں کر جائز نہیں ہوگی؟ پھر اس کی امامت کیوں کر جائز نہیں ہوگی؟ امامت کے لیے جو شرائط ہیں وہ عالم اقرا کے شرائط ہیں، ہے نا، عالم اقرا کے شرائط ہیں، انسان کا متقی ہونا، انسان کا عالم ہونا، اچھا جاننے والا ہونا، قرآن و سنت کا علم ہونا، اچھے عقیدے کا ہونا، یہ ہے امامت کے شرائط میں سے۔ یہ امامت کے شرائط میں سے نہیں ہے کہ بچہ جو ہے ولد الحرام ہے یا ولد ارشد ہے۔ اگر ایک گاؤں والے، ایک کمیونٹی والے امام کا انتخاب کر رہے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ عالم فاضل ہے کہ نہیں ہے، قرآن و سنت کو جاننے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کے عقائد میں بگاڑ تو نہیں ہے یا نہیں ہے، شرک اور بدعت سے وہ دور رہتا ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اگر یہ صفتیں، یہ چیزیں ولد الحرام کے اندر پائی جائیں اور ولد ارشد کے اندر نہ پائی جائے، اس کا الٹا ولد ارشد یعنی کہ جو عام طور پہ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ولد ارشد بولتے ہیں، ولد ارشد کے اندر اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، دو لوگ ہوں، عالم فاضل اگر ولد الزنا ولد الحرام ہو، متقی یہ ہوں، اور کیا کہتے ہیں عقیدے کا درست عقیدے والا یہ ہو، قرآن کا حافظ جاننے والا یہ ہو، تو پھر اس کو منتخب کیا جائے گا، ولد ارشد کو نہیں۔ سیم اسی کا الٹا، اگر ولد ارشد عالم فاضل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اسی طرح سے نماز کو، قرآن کو، سنت کو جاننے والا ہو اور عقیدے میں اچھا ہو، سنت بدعت اور شرک سے دور ہو، تو اس کو امام منتخب کیا جائے گا۔ سیم اسی طرح سے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ولد ارشد اور ولد حرام میں کوئی فرق ہے۔ ہاں ایک فرق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ولد الزنا لا یرث ولا یورث، وہ وارث نہیں ہوگا، اس حدیث کے تحت اپنے والد کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس پر صادق نہیں آتی، جیسا کہ مشہور ہے۔ اور اصولی بات تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس بچے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس بچے کا کوئی فعل نہیں تھا، تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اس کے سمجھنے میں غلطی کہاں لگی؟ جو یہ سب فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مکروہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ غلطی لگی ہے ایک موضوع قسم کی روایت ہے، وہ کیا ہے؟ ولد الزنا لا يدخل الجنہ، یعنی ولد الزنا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو روایت ہے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں ذکر کر کے فرمایا ہے ولم یثبت بالسنہ، یعنی یہ حدیث ثابت نہیں ہے، موضوع قسم کی ہے۔ اور سفر السعادہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہوا باطل، یہ باطل ہے، مردود ہے۔ امام جوزی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ ولد الزنا فلا شیء من نسلہ الی سبعۃ آباء الجنہ، یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے اندر ہے، مطلب اس روایت کے اندر ہے کہ ولد الزنا فلا شیء من نسلہ الی سبعۃ آباء الجنہ، الی سبعۃ آباء الجنہ، یعنی کہ جنت میں سے ولد الزنا کی 7 پشتیں جو محروم رہیں گی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ مردود روایت ہے، اس کو تذکرۃ الموضوعات میں 180 میں نقل کیا گیا ہے، موضوعات کے اندر ہے، یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو ان تمام کا حاصل کیا ہوا؟ ان تمام کا حاصل یہ ہوا کہ ولد الزنا ہو یا ولد الحرام ہو، اس کی امامت بالکل متفقہ طور پر جائز ہے، لیکن جو امامت کے شرائط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پائے جانے چاہیے۔ اگر وہ شرائط ولد ارشد کے اندر جو نارمل جو بچہ ہے جو نکاح اور شادی کے بعد پیدا ہوا ہے، اگر اس کے اندر بھی وہ شرائط نہیں پائے جاتے تو وہ بھی امامت کا اہل نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگ جو ہے ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ من تقدم قوما ولہم لہ کارہون، یعنی کہ 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان میں سے جو ایک یہ ہے کہ وہ امام جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کا ناپسند کرنا اس امامت کے لیے امامت کرنا جائز نہیں ہے، اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ولد الزنا ولد الحرام کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ بھائی آپ کے پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے پسند اور سماج کے پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کراہت کی جو بات کی جا رہی ہے وہ شرعی اعتبار سے اگر امام کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے کوئی نقص ہو اور اس کو لوگ ناپسند کر رہے ہوں تو اس امام کا امامت کرنا جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنی ذاتی طور پہ اور اپنی ذاتی مطلب چوائس کے اوپر، اپنی ذاتی پسند کے اوپر کسی کو ناپسند کر رہے ہیں، تو یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض فقہ کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ نابینا لڑکے اور ولد الزنا کی امامت یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لہذا اس کے اوپر بھی بعض جو ہے ہمارے مولانا اور مقررین لوگ جو ہے اس کو بھی دلیل بناتے ہیں، لیکن یہ باطل چیز ہے، بغیر سر پیر کی بات ہے، اصول دین کے خلاف ہے اور اس کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر جواب نمبر 74 کے تحت کہ شامی میں منقول ہے اگر ولد الحرام عالم و افضل ہو ولد ارشد سے تو ولد الحرام کی امامت افضل ہے۔
یہ عزیز الرحمن مفتی عزیز الرحمن صاحب کا فتویٰ ہے۔ تو اس فتوے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ علماء دیوبند کا جو ہے اخیر میں جو یہ ان کا جو قول ہے فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بھی امامت جائز ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اس بات کو سامنے رکھ کے اپنی جہالت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو بالکل جاہلوں کا جاہل ہے، اور اس کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دین کے اندر جو ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس کے والدین نے جو گناہ کیا ہے اس کا بوجھ وہ بچہ نہیں اٹھائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے، اب یہاں تک آ چکے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اور اپنے دوستوں احبابوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔